بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہولی یا دیوالی یا اس جیسی کوئی بھی جب تہوار جب آتے ہیں تو وہاں پر بہت سارے لوگ ایک مسئلے کو بہت زیادہ پوچھا کرتے ہیں کہ اس موقع پر جو ان لوگوں کی ایک مذہبی کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے یا بھنڈارا وغیرہ ہوتا ہے اس کے اندر شامل ہونا کیسا ہے، اور اسی طریقے سے جو دیوالی کے موقع پر مٹھائی دی جاتی ہے یا گفٹ وغیرہ دیے جاتے ہیں یا کسی بھی تہوار کے موقع پر غیر مسلموں کی طرف سے اگر ہمیں کوئی کسی بھی طریقے کے تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، مٹھائی دی جاتی ہے، تو اس کا لینا کیسا ہے۔ اگر آپ کو بھی اس چیز کے بارے میں ڈیٹیلز میں جاننا ہے تو آپ پوری ویڈیو کو دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو اس چیز کے بارے میں مکمل ڈیٹیلز مل جائے گی، اور اسی طریقے سے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیا ہے اس بارے میں وہ بھی آپ کے سامنے حوالے کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ تو پوری ویڈیو کو دیکھیں، تمام چیزوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کے اندر ایک صاحب نے سوال کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں جہاں پوجا کی بہت ساری تقریبات ہوتی ہے اور اس میں مجھے شرکت کے لیے دعوت دی جاتی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا میں ان تقریبات میں جاؤں یا نہیں، اور میں ان کے پوجا کی مٹھائی لوں یا نہیں؟ اب اس کا جواب دارالعلوم دیوبند نے کیا دیا ہے، اس دارالعلوم دیوبند کی سائٹ پر بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اس کے پورے جواب کو اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند نے کیا فتویٰ دیا ہے۔ اس کا اسکرین شاٹ لے کر کے میں آپ کے سامنے لگا دے رہا ہوں حوالے کے ساتھ اور نمبر کے ساتھ، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر دیکھیں جواب جو لکھا ہوا ہے، جی ہاں، پوجا والی تقریبات میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی مجلس میں شرکت کی دعوت دے تو حسن تدبیر کے ساتھ معذرت کر لینی چاہیے۔ جہاں تک ان کی پوجا کی مٹھائی کھانے کا تعلق ہے تو اگر وہ حضرات چڑھاوے کی مٹھائی دیں تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اگر کوئی ایسی ترکیب کر لی جائے کہ وہاں پر جانے کی نوبت ہی نہ آئے تو یہ بہتر ہے، البتہ اگر مٹھائی چڑھاوے کی نہ ہو تو کھانے کی گنجائش ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ یہ فتویٰ میں نے آپ کے سامنے دارالعلوم دیوبند کا پیش کیا ہے، فتویٰ آئی ڈی بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ آپ وہاں سے جا کر اس کو آن لائن جو دارالعلوم دیوبند کی سائٹ ہے وہاں پر جا کر آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسی تقریبات جہاں پر بھی ہو، چونکہ یہ اسپیشلی مذہبی تقریبات ہے اور خاص مذہب کی تقریبات ہوتی ہے، غیر مسلموں کی جو بھی مذہبی تقریبات ہوتی ہے اس میں شرک اور کفر وغیرہ کے کلمات جو ہے بہت زیادہ بولے جاتے ہیں، اور شرکیہ کام تو بہت زیادہ کیے جاتے ہیں، بتوں کے سامنے سجدہ کرنا، اور اسی طریقے سے وہاں پر طرح طرح کے جو ان کے گانے وغیرہ ہوتے ہیں، میوزک وغیرہ ہوتے ہیں، وہ تمام چیزیں وہاں پر چلتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ایسی محفلوں میں جانا منع ہے، ایسی محفلوں میں ہمیں نہیں جانا چاہیے، کوئی بھی عذر کر کے اور حسن تدبیر کے ساتھ آپ منع کر دیں۔ اب مسئلہ آتا ہے مٹھائی کے کھانے کا، تو مسئلہ یہ ہے اس بارے میں کہ اگر وہ مٹھائی جو آپ کو دی گئی ہے یہ چڑھاوے کی مٹھائی ہے، یعنی کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مٹھائی پہلے مندر پر یہ لوگ لے کر کے گئے ہیں، وہاں سے چڑھاوا کیا ہے، اس کے بعد ہون وغیرہ جو یہ لوگ کرتے ہیں مٹھائی پر، وہ تمام چیزیں کر کے یعنی کہ پوجا کر کے اس کے بعد پھر وہ مٹھائی آپ کو دی گئی ہے، تو اس طرح کی مٹھائی کھانا تو جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو دیں تو آپ لے کر کے کھائیں نہیں، اس کو کسی اور غیر کو ہی دے دیں، یا کہیں پر ایسی جگہ رکھ دیں جہاں پر ضائع نہ ہو، یا کسی جانور وغیرہ کو بھی آپ کھلا سکتے ہیں، لیکن اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن دیوالی کے موقع پر یا اس طرح کے تہواروں کے موقع پر اکثر و بیشتر جو لوگ تحفے تحائف دیتے ہیں تو ان میں اکثر لوگ وہی ہوتے ہیں جو چڑھاوے کی مٹھائی نہیں دیتے ہیں، بلکہ وہ لوگ دکان سے مٹھائی خرید کر لاتے ہیں، ڈبہ پیک مٹھائی ہوتی ہے، اور وہ اپنے ورکر کو، اپنے کاریگر کو، یا جو بھی اس کے ریلیٹیو ہوتے ہیں، جان پہچان کے ہوتے ہیں، ان کو دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ ویسے یہ مٹھائی چڑھاوے کی نہیں ہوتی ہے، اور اگر آپ کو یہ چیز کے بارے میں معلوم ہے کہ چڑھاوے کی ہے پھر تو نہیں لینا ہے، اور اگر معلوم ہے کہ چڑھاوے کی نہیں ہے، ڈبہ پیک ہے، سیل پیک ہے، تو آپ اس مٹھائی کو لے سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں، اس کی اجازت دی گئی ہے، آپ نے جیسا کہ فتوے کے اندر بھی دیکھا ہے اس چیز کو۔ تو اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اس چیز کے بارے میں ڈیٹیلز معلوم کرنا ہے کہ وہ مٹھائی چڑھاوے کی ہے یا نہیں ہے۔ اگر چڑھاوے کی ہے، چونکہ وہ غیر اللہ کے نام پر چڑھاوے کی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو نہیں کھا سکتے ہیں۔ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر اس چیز کی ممانعت آئی ہے کہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا اور غیر اللہ کے اوپر چڑھاوے چڑھانا، اس طریقے کے جو بھی کام ہے یہ تمام شرکیہ کام ہے، مشرکانہ عمل ہے، تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے۔ اور اس مسئلے کو آپ غیر مسلموں کے، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن کے ہو، چاہے کرسچن کے ہوں، بدھسٹ کے ہوں، یا ہندوازم کے ہو، کسی بھی مذہب کے جو لوگ جو وہاں ان کے پاس جو بھی اس طرح کے کام ہوتے ہیں اور وہ مٹھائی وغیرہ دیتے ہیں، تو تمام چیزوں پر آپ اس مسئلے کو نافذ کر سکتے ہیں کہ اگر ان کے اوپر شرکیہ کام کیا گیا ہے، مشرکانہ عمل کیا گیا ہے، چڑھاوا کیا گیا ہے، تو ان مٹھائی کو آپ کو نہیں کھانا ہے، اور اگر چڑھاوا نہیں کیا گیا ہے تو اس کو
کھا سکتے ہیں، لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور تحفے تحائف وغیرہ جو دیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر کپڑا ہے، کمبل ہے یا دیگر چیزیں، ان کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ وہ تو چڑھاوے کی نہیں ہوتی ہے، وہ تو ویسے آدمی خرید کر کے گفٹ اور تحفے کے طور پر دیتا ہے، تو ان چیزوں کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کھانے پینے کی چیزوں میں اس چیز کا ہمیں احتیاط رکھنا ہے۔ امید ہے آپ کے سامنے یہ مسئلہ بالکل واضح اور کلیئر ہو گیا ہے۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس کے اندر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس، فیملی ممبرز کے پاس بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔